خانہ کعبہ آتے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، آگے جا کر ان کے ملتے ہیں۔ طفیل خوش آمدید، آپ اپنی قوم کے سردار ہیں، ہم آپ کو مکہ شہر میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ مکہ میں آئے ہیں، مکہ کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، جو جی چاہتا ہے کریں، لیکن ایک شخص مکہ میں ایسا آیا ہوا ہے، وہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ جس کے کلام سے دنیا اس کی گرویدہ بن جاتی ہے۔ دیکھنا، خیال کرنا، کہیں اس کے قریب نہ چلے جانا، کہیں اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ سیدنا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے مکہ والوں کی یہ ساری باتیں سن کر اپنے کانوں میں روئی لے لی، روئی ٹھونس لی کہ وہ کیسا ہے شخص، وہ کیسا کلام پڑھتا ہے، اس کے کلام میں کیسا جادو ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص آتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس آ کر کوئی کلام پڑھنا شروع کرتا ہے۔ میں نے سوچا، دل میں خیال آیا، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں، مجھے یہ زبردستی اپنا گرویدہ بنا لے گا، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں اس کی بات سنوں تو صحیح، یہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہلکی ہلکی آواز کانوں میں جا رہی تھی، میں نے روئی سائیڈ پہ کی، میرے کانوں میں آواز پڑی، جو میں نے کلام سنا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں۔ کہتا میں نے کلام سنا، نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کی، رب کی عبادت کی، اپنے گھر کی طرف چل دیے، اپنے گھر پہنچتے ہیں، سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ طفیل دوسی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پوچھا کون ہے؟ کہتا جی میں دوس قبیلے کا سردار طفیل ہوں۔ کس لیے آئے؟ کہا آپ کی زبان سے ایک کلام سنا ہے، میں آپ کا عطیع ہونا چاہتا ہوں، آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات، رب کی آیات لوگوں پر پڑھ کر سنائیں، رب کی آیات کی تلاوت لوگوں پر کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی مضمون کی کئی ایک آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، بلکہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی تھی آخری نبی کی بعثت کی، اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان مکہ والوں میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت ان پر کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو گناہوں کی علائشوں سے پاک کرے، ان کے نفوس کو، ان کے دل و دماغ کو ہر قسم کے گناہ اور برائی کی آمیزش سے پاک کر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو رب سے دعا کی تھی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ پہلا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی ان پر تلاوت کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ جس نے بھی رب کا قرآن آپ کی زبان سے سنا، سچے دل سے سنا، رب نے کایا بدل دی، اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ حتیٰ کہ جنوں کی جماعت نے آپ سے جب قرآن سنا، انہوں نے بھی یہ کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، قرآن سننے کے بعد وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج کے بعد ہم رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو حضرات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا۔ اس مقصد کو سمجھیں، یہ نبی کی دعوت کا پہلا مقصد تھا جو دعوت آپ لے کر آئے۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا، گناہوں کی آمیزش، گناہوں کی آلائشوں سے، برائیوں سے۔ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو گناہوں والی زندگی سے پاک کر کے اسلام کی طرف مائل کرنا، اچھے رستے کی طرف لانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مقصد تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ وہ لوگ جو رازن تھے، جو ڈاکو تھے، چور تھے، عزتیں پامال کرنے والے، وہ لوگ شرابیں پینے والے، زنا کرنے والے، دنیا کا ہر عیب ان میں موجود تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، آپ کے تزکیے کا، آپ کے لوگوں کو پاک کرنے کا یہ اثر ہوا، پھر وہی لوگ عزتوں کے محافظ بنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، آپ کے تزکیے کا، آپ کے لوگوں کو پاک کرنے کا یہ اثر ہوا، پھر وہی لوگ عزتوں کے محافظ بنے۔ جو راہزن تھے وہ محافظ بن گئے، جو بدکار تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو چور اور ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ لوگوں کی عزتوں کے، لوگوں کے مال و جان کے رکھوالے بن گئے۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر طرح کے گناہ ان میں پائے جاتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، پھر چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا اپنے آپ کو ملامت کرتے، کوئی ان سے غلطی ہو جاتی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اگر کسی چیز کی فکر تھی تو وہ صرف اور صرف آخرت کی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا، اللہ کی آیات تلاوت کرنے کے بعد ان کے دل و دماغ سے گناہوں کو نکال پھینکا، ان کی ایسی تربیت کی، پھر ایسی وہ جماعت تیار کی جن کے بارے میں عرش کے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اپنے رب پہ راضی، جن کے بارے میں پھر اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر انہی کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی اور کامرانی کے سرٹیفکیٹ اللہ مالک الملک نے ان لوگوں کو دنیا میں ہی دے دیے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اور جن کا تزکیہ کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد تھا اس دنیا میں بھیجنے کا، کہ گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو گناہوں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا جائے۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو رب کی کتاب کی تعلیم دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیبس کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رب کی کتاب قرآن کریم کی ان کو تعلیم دی۔ صرف آیات پڑھ کر نہیں سنا دی کہ ایتیں پڑھ لیں برکت حاصل ہو جائے گی، رب کی صرف آیات پڑھیں ثواب ملے گا ایک حرف پڑھنے کا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ رب کے قرآن کو سکھایا، رب کے قرآن کی ان کو تعلیم دی، رب کی طرف سے آنے والی آیات ان کو سکھائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ایسے ہی نہیں بنے، لوگوں کو تعلیم دی، اور آپ کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے کچھ سیکھ لیا بعد میں کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنے کی حاجت ہی نہ رہی، کتاب کی تعلیم دی، ایک ایک حرف سمجھایا، لوگوں کو سکھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ آج امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دی ہوئی آؤٹ لائن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ سلیبس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے بھول گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بلکہ آج اگر قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اسے سمجھنے کا حکم دیا جائے، مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی
قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھنا، ترجمہ پڑھنا آپ کے بس کی بات نہیں، قرآن کو سیکھنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی 20 علوم سیکھنے پڑیں گے، یہ ایسے ہی خیالی باتیں نہیں۔ ہمارے ساتھ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں یہ مشاہدات دیکھنے کو ملے ہیں۔ بچوں کو جب سکھایا جاتا ہے بیٹا آپ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت روزانہ کی اس کی جب تلاوت کریں تو اس کا ترجمہ پڑھیں، اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب قرآن سیکھنا شروع کر دیا، سمجھ آنی شروع ہو گئی، مولوی صاحب سے پوچھا اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے، مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہیں تو نے قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا؟ قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں۔ تو آپ تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا تو معنی کرنا ہی کفر ہے اور آپ ترجمہ پڑھ رہے ہو قرآن کا۔ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے جب قرآن کریم کا اس بر صغیر پاک و ہند کی زمین میں سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا، یہ مولانا حضرات کٹھے ہو کر ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ان کے گھر کا۔ مولانا تو نے قرآن کی توہین کر دی ہے، تو نے قرآن کا معنی لوگوں کو بتا دیا ہے، لوگ سمجھ جائیں گے، جب سمجھ جائیں گے پھر مولوی صاحب کی دکان نہیں چلے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا، کتاب سکھانا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے جس نے بھی یہ قرآن کو سیکھ لیا، جس نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا، ہم تو اسے مشکل سمجھتے ہیں، انگریزی ہمیں فرفر آ جاتی ہے لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور قرآن کو مشکل کہنے والوں، تمہیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اسے سمجھنے والا، کوئی ہے اسے جو سمجھے؟ قرآن سمجھانا شروع ہو جائے گا، یہ فرقے، یہ گروہ بندیاں، یہ ہر قسم کی افراتفری، یہ ہر قسم کا انتشار، ہر چیز ختم ہو جائے گی جب امت رب کے قرآن کی طرف لوٹ آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا۔ امت یہ ساری چیزیں بھول گئی، امت کس کام پہ لگ گئی؟ سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار، سونا گلیاں بازار سجانے نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنے آئے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے، آپ بازار سجانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بازار سے شدید نفرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس خطہ ارض پہ، اللہ کی اس زمین پہ سب سے پاکیزہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ ہم بازار سجا رہے ہیں، ہم نے دلوں کو نبی کی تعلیم سے سجایا نہیں، ہم نے دلوں کو رب کے قرآن کی تعلیم سے نہیں سجایا، ہم نے اپنے دل و دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کو نہیں بٹھایا، ہم نے اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصحاب کا تزکیہ کیا، ان کو گناہوں سے پاک کیا، ان کی تربیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک عملی نمونہ چھوڑ کر گئے، ہم نے اسے فراموش کر دیا اور ہم کسی اور کام پہ چل پڑے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے میں آلات موسیقی کو توڑ ڈالوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے سخت نفرت تھی، آپ اپنے کانوں میں ایسی آواز سننا بھی برداشت نہیں کرتے تھے جن چیزوں کے ذریعے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج استقبال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقل سے سوچئے گا، اپنے دل و دماغ کو ذرا جگائیے، غور کیجئے، ہم کسی کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے، الفت ہے، ہم اس کی چیزوں کو، اس کی روایات کو، اس کے طریقوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میری اس سے محبت ہے، میں اس کی محبت کے اوپر چلتے ہوئے آج اس کے نے یہ زندگی میں کام کیا تھا، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں، میں اس کی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہوں، یہ میرا بڑا تھا، میرا دادا تھا، میرا بابا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے کے گئے امت کو اس کی فکر نہیں۔ ہم بچے کو اسکول میں تو داخل کرواتے ہیں، یہاں جی کنسیپٹ کلیئر کروائے جاتے ہیں، یہاں رٹا نہیں لگوایا جاتا،
تعلیم بڑی اچھی ہے، بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب رب کے قرآن کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں بچے کو بس اندر سے گزار دیا جائے، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، الفاظ درست کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرات سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے اور امت کو کیا دعوت اور میسج اور پیغام دے کر گئے، ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ عربی کا شاعر کہتا ہے تَعْصِر رَسُولَ وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّهُ، تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور آپ سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے جبکہ رسول کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ ایک طرف تو دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، دوسری طرف تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ ھذا لعمری فی الزمان بدیع، مجھے میری عمر کی قسم یہ زمانے میں بڑی عجیب بات ہے۔ لو کان حبا صادقا لاطعتہ، اگر تم محبت میں سچا ہوتا تو رسول کی اطاعت کرتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب المطیع، جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ حضرات رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو عام کریں، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو سیکھیں، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔